السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ایپک ون انفو۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں قادیانیوں کو کب، کیوں، کہاں اور کس نے کافر اور اقلیت قرار دیا؟ اگر آپ ان سوالات سے ابھی تک انجان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دینے والے ہیں۔ مگر اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تاریخ میں 7 ستمبر 1974 کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس تاریخ کو تمام ممبران قومی اسمبلی کی اجتماعی جدوجہد سے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا واقعہ ہے کہ جب 22 مئی 1974 کو نیشنل میڈیکل کالج ملتان کے طلباء چناب نگر کے راستے پشاور کے سفر پر جا رہے تھے کہ ربوہ ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں نے ان کو اپنا لٹریچر دینا چاہا، جس پر طلباء نے احتجاج کر کے لٹریچر دینے سے انکار کر دیا۔ واپسی پر 29 مئی 1974 کو طلباء کی گاڑی ربوہ ریلوے اسٹیشن پر ہی روک کر ان پر بے پناہ ظلم و تشدد کیا، جس سے لگ بھگ 30 طلباء شدید زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کا پورے ملک میں زبردست صورت عمل ہوا۔ دینی جماعتوں کی اپیل پر پاکستان کے مختلف شہروں میں پرجوش ہڑتالوں اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ مطالبہ زور پکڑ گیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ قومی اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبد المصطفیٰ، پروفیسر غفور احمد، مفتی محمود، مولانا عبدالحق اور نوابزادہ نصر اللہ خان موجود تھے۔ فوری طور پر اجلاس ہوا۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے 44 ممبران کے دستخطوں سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا بل پیش کیا۔ قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دے کر بل پر بحث شروع کی گئی، جس میں مرزا ناصر اور مرزا صدر الدین کو بھی بلایا گیا۔ یحییٰ بختیار کے ذریعے اس پر جرح کی گئی اور آخرکار 7 ستمبر 1974 کا وہ تاریخی دن آ گیا جس دن قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی آئینی ترمیم عبدالحفیظ پیرزادہ وزیر قانون کے ذریعے پیش کی گئی۔ 7 ستمبر 1974 کے قومی اسمبلی کے اس اجلاس کو پولیس اور فوج نے گھیر رکھا تھا۔ 4 بجے فیصلہ کن اجلاس شروع ہوا اور 4:35 پر قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ خود رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب رحمۃ اللہ عالمین کو خاتم النبیین یعنی سب نبیوں سے آخری نبی کہا ہے۔ دوستوں ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے اور جو اسے نہیں مانتا وہ یقیناً کافر ہے۔ ختم نبوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث موجود ہیں، جن میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ حضرت عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، میں محمد نبی امی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت امام بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، مگر ان کے دور نبوت میں وہ نہ آیا، اور اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت، اب اس کو تمہارے اندر ہی نکلنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے علی تو میرے لیے بما حضرت ہارون ہے جیسے حضرت موسیٰ، مگر اتنی سی بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوستو علماء اسلام اور فقہائے شریعت اسلامیہ سبھی اس عقیدے پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور دعویٰ کرنے والے کو سچا ماننے والا سبھی ملت اسلامیہ سے خارج اور کذاب ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ اس موضوع کے بارے میں اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔